ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ کی کتاب میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بہت کم ایسا ہے کہ خالی نماز کا تذکرہ ہو زکوٰۃ کی بات نہ ہو، بہت کم ایسا۔ اسی لیے یہ دونوں عمل امہات الاعمال کہلاتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں عمل میں اصل ہیں۔ قدرت چاہتی ہے کہ جب لوگ نماز میں اپنی جان بچھا دیتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی اچھی طرح خرچ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب
فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. الف لام میم کے بارے میں حروف مقطعات کہہ دیا گیا کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول. جس نے بھیجا ہے الف لام میم کو جانے، اور جس پر بھیجا ہے وہ جانے. یہ حروف مقطعات ہیں. یہاں سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ کتاب سمجھنے کے لیے محض عربی جاننا کافی نہیں ہے کہ ہم کو عربی آتی ہے، ہم عرب ہیں، ہم فصیح و بلیغ ہیں، ہم زبان داں ہیں، سخن آور ہیں. یہ سب کافی نہیں. قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی غلامی کرے، اور نہیں تو کہہ دو کہ ان سے الف لام میم کے معنی بیان کریں. پہلی جہاں سے کتاب کھل رہی ہے سورہ بقرہ سے، سیدھے سب کہہ دیتے اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اللہ جانتا ہے اس سے اس کی کیا مراد ہے. پھر تعویل کے درجے میں بہت کچھ کہا گیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن صحیح معنی اس کے اللہ کو معلوم اور اللہ کے رسول. ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جو آسمانوں سے اتری. یہاں کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ہے، کتاب جیسی نہیں ہے. یہاں کسی رائٹر نے نہیں لکھا، کسی مصنف نے نہیں لکھا، کسی لیکھک نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا. اسی لیے کہ ذالک وہ بلند رتبہ کتاب جو آسمانوں سے اتری. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس میں لوگ شک نہیں کریں گے، نہیں، شک کرنے والے تو کریں گے، لیکن شک کی جگہ نہیں ہے. جب وہ دیکھیں گے اس کو پرکھ کے تو ان کو پتہ چلے کہ غلط کیا تھا شک ہم نے. اس لیے ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. شک کرنے والے تو کریں گے، لیکن جب غور کر کے دیکھیں گے تو انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں. فیہ ھدی للمتقین، اس میں رہنمائی ہے اس کتاب میں پرہیزگاروں. خدا کرے پرہیزگاروں میں نام آئے. کون پرہیزگار؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، یعنی بغیر دیکھے. ما غاب عن النظر، وہ حقائق جو نظر سے پوشیدہ ہیں سب پر ایمان لائے. آپ نے کسی فرشتے کو دیکھا؟ نہیں. جنت کو دیکھا؟ جہنم کو دیکھا؟ منکر نکیر کو دیکھا؟ کچھ. خود اس کتاب کو آسمان سے اترتے دیکھا، جبریل امین کو پڑھتے دیکھا. ارے ہمارا حال تو ہم نے تو ظاہری نگاہ سے حضور کو بھی نہیں دیکھا. ہماری بے بساتی کا حال یہ ہے. لوگ آرزو کرتے ہیں کہ سرکار کی زیارت خواب ہی نہ ہو جائے. ہر آدمی چاہتا ہے.
لیکن بغیر دیکھے ہوئے ہم ایسے مانتے ہیں جیسے کوئی دیکھنے والا مانتا، گویا ہم دیکھ کے مان رہے، بلکہ اپنے دیکھنے پر اتنا بھروسہ نہیں، حضور کے دیکھنے پر بھروسہ۔ اتنا بھروسہ تو ہمیں اپنے آنکھوں پر نہیں ہے جتنا حضور کی آنکھوں پر۔ انہوں نے جو کہہ دیا رائٹ رائٹ، جس کو رانگ کہہ دیا رانگ۔ اب دنیا کہتی رہے، بکتی رہے، سر پٹکتی رہے، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی رہے، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ شریعت کو عجوبہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو، شرعیہ قانون، اپنے بنائے ہوئے قانون کو اتنا درجہ دینا چاہتے ہو کہ روز بدلتے رہتے ہو۔ وہ خدائی قانون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنے لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور یہ آئے دن آپ کو لوگ عمل نہ کر سکے وہ الگ بات، لیکن اس سے صاف ستھرا قانون ہے۔ اگر کوئی آدمی جیسا وہ کہتا ہے شرعی قانون کے بارے میں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کا نفاذ کریں، اگر وہ کر لے جائے، خدا کی قسم دنیا کی وہ مثالی حکومت ہو جائے گی، اور شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سیدھی راہ چل رہا ہے اس کو بھی نام دیا جائے، اور جو سیدھی راہ پہ ڈاکے ڈال رہا ہے اسے بھی نام دیا۔ یہ تو کسی حکومت کا طریقہ نہیں۔ چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بھلے آپ کو بہت ترس آتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا گیا بہتوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے گا، تو بہتوں کے ہاتھ کاٹ ڈالنے پر آپ کو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا چلاتے ہو۔ کوئی زانی اور بدکار اگر اسے کوڑے لگے یا سنگسار کیا گیا تو اس پر آپ کو بڑا ترس آتا ہے، اور ہزاروں کی عزت اس نے خاک میں ملا دی، ان پر آپ کو ترس نہیں آتا؟ بڑے انصاف پسند بنتے ہو۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں صاحب، پوری دنیا کی، دنیا کفر کی بات کر رہا ہوں۔ بس اللہ چلا دے۔ تو جسے شرعی قانون کہتے وہ آسمانی قانون، اس میں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے، اور غیروں سے بھی اگر وعدہ کر لیا پورا کرنے کا حکم ہے۔ جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا، لیکن لوگ کر بھی تو سکیں۔ چلو میں کہہ رہا تھا کہ نماز کا حکم ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ابھی ذکر ہوا ہی تھا کہ نماز قائم کرو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مظاہرہ ہے یہ، اسی پہ گفتگو کر رہا تھا اس جمعہ کو بھی۔ یہ نہیں کہ ہم تو اپنا گردن سے لفٹا ہوا ہاتھ
رمضان میں کھولیں گے. یہ حکم نہیں ہے. ہم اپنی بند مٹھی صرف رمضان میں کھولیں گے؟ نہیں. جو کچھ ہے آپ کے پاس، جو بھی ہے، تھوڑا بہت جو کچھ ہے، کھجور آدھی کھجور صحیح، برابر خرچ کرتے ہیں، برابر. اسی لیے تو 2 فرشتے روز صبح کو اترتے ہیں، روز، 1 نہیں 2. کوئی دن ایسا تو نہیں ہوا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. آپ ہماری دعا لینا چاہتے ہو نا، گرے پڑے کے. ماں باپ کی دعا لینا چاہتے ہو، پیر اور استاد کی دعا لینا چاہتے ہو، لینا چاہیے. سارے جہاں کے اچھے جو لوگ ہیں ان سے دعا لینا چاہتے ہو، اچھا ہے. فرشتوں کی دعا نہیں لینا چاہتے؟ 2 فرشتے روز اترتے ہیں ہر صبح کو. اب سن لیجیے حدیث پاک، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا وقال الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. 2 فرشتے روز ہر صبح کو اترتے ہیں. کوئی صبح ایسی نہیں طلوع ہوئی جس میں یہ 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں کا ایک کہتا ہے، اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اس کو اور دے. یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے. اللہم آت منفقا خلفا. خلف کہتے ہیں نائب کو، جو خرچ اس نے کیا اس کے بدلے اور دے. اور کسی خرچ کرنے والے سے پوچھ لینا کہ اس کو ملتا ہے کہ نہیں. اور جو نہیں خرچ کرتا وہ کیا بتائے گا؟ اس کو کیا معلوم ہے؟ اس سے خرچ کرنے والے سے پوچھو ملتا ہے تجھے کہ نہیں. تو وہ کہے کہ میں خرچ کرتا ہوں، دیکھنے ہم سب قدرت ہی دے رہی ہے. تو ایک فرشتہ کہتا اللہم آت منفقا خلفا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا. اے اللہ بخیل کا مال برباد کر دے. اس کا مال، روکنے والے کا مال برباد کر دے. بخیل کا مال خود اس کے کام کا نہیں ہو، صرف دیکھتا رہے، کھا نہیں سکتا، پھر سانپ بنا بیٹھا ہے بس. اس کے مرتے ہی دوسرے لے لیں گے. وہ انتظار میں ہے اس کا دم نکلے پٹ سے لے لیں. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو تیری راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں اور دے. فرشتے کی دعا ہر صبح کو، وہ معصوم ہے، اس کی دعا سنی ہی جاتی ہے. فرشتہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے پاس، وہ لگ کے ہی رہتی ہے، بدلہ ملتا ہے. پھر کلام پاک کی آیت بھی تو ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس کے بدلے اللہ اور دے گا آپ کو. بھی کمی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں دینے والے ان کے ہاں کمی نہیں ہوئی کچھ، بلکہ اور ہو گیا. اور جو روکنے والے ہیں ان کا مال بھی کچھ زیادہ نہیں بڑھا، تو کسی کام کا نہیں تھا، خود ان کے کام کا بھی نہیں تھا، کہ وہ نہیں بڑھتے، نہیں دیکھا، اور آخر کار وہ تلف ہو گئے، وہ برباد ہوا. ویسے حدیث میں ہے ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس سقا. آج تک خشکی اور تری میں جو مال بھی تباہ ہوا ہے وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہے.
ایک حدیث سنا دوں آپ کو. ایک بار صحابہ بیٹھ کر کے کچھ صحابہ بیٹھ کر کے آپس میں انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں. صحابہ کے درمیان انبیاء کا تذکرہ ہو رہا تھا. اور بڑا تعجب کر رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے. بس اسی درمیان حضور بھی اپنے گھر سے برآمد ہوئے. حالانکہ حضور گھر میں ہیں، یہ سب باہر بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں، حضور گھر ہی سے سن رہے ہیں. حضور کہاں سے کہاں تک سنتے ہیں. دور نزدیک کے سننے والے ہو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے. کہاں ہم لوگ سب باہر بیٹھ کے تذکرہ کر رہے تھے، حضور آئے اور فرمایا قد سمعت کلامکم. خود حضور ہی فرما رہے میں نے تو سن لیا تم جو بات کر رہے تھے. کہاں حضور، کہاں گھر کے اندر بیٹھے، یہ سب باہر بیٹھ کے در دولت سے بہت دور بیٹھے ہیں. اور ان کا تو ادب یہ تھا کہ دروازہ بھی ایسا ٹھونک کے نہیں کھولتے، ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے. حضور کو تکلیف نہ. فرمایا قد سمعت کلامکم، میں نے سن لیا تمہاری بات. وعجبکم، اور تمہارا تعجب کرنا بھی دیکھ لیا. تم تذکرہ بھی کر رہے تھے اور تعجب بھی کر رہے تھے. وہ بات کیا کر رہے تھے صحابہ؟ اب حضور خود ہی بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے ذرا بیان کرو، یہ نہیں، اب حضور خود بیان کر رہے ہیں. جو گھر سے سنا تھا، یہ نہیں کہ ہم سے سن لیا تو سن لیا. فرمایا وعجبکم، تمہارا تعجب کرنا بھی دیکھ رہا تھا میں، تمہارا تذکرہ کرنا بھی سن رہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، تم یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا. وہ ایسے ہی ہیں. حضور نے تائید کر مہر لگائی، صحابہ کے قول پر مہر لگا دی، بے شک وہ خلیل اللہ. تم لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا، وہ خلیل اللہ. فرمایا وہو کذالک، وہ ایسے ہی ہیں، وہ خلیل اللہ. موسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا، وہ ایسے ہی ہے. سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں نجی، وہ ایسے ہی ہے. عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح ہیں، وہ ایسے ہی ہے. یہ سب تذکرہ کر رہے تھے صحابہ. آدم اصطفاہ اللہ، آدم کو اللہ نے چن لیا، صفی بننا، آدم صفی اللہ ہیں، وہ کذالک. جتنا کہا تو سب حضور نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد سنیں، الا وانا حبیب اللہ. تم سن لو، یہ سب ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے تھے، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر اس حبیب کو اور کھولا، وانا اکرم الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلوں میں سب سے زیادہ معزز بندہ میں ہوں. اللہ کوئی مقام محبت سے اوپر نہیں ہے. مقام خلت جو ہے بہت اونچا ہے حضرت، لیکن مقام محبت سے اوپر کوئی مقام نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، یہیں سے شروع کیا تھا، تو اب اسی کو لے لیتا ہوں میں تھوڑا سا. ابراہیم اللہ کے خلیل تھے. اب سب کو فکر ہوئی کہ اللہ نے ان کو خلیل کیوں بنا دیا. خلیل کیوں بنا؟ خلیل کے معنی بڑا گہرا دوست، بڑا گہرا دوست.
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ تو یہ مقام خلت ملا کیسے؟ خلیل اللہ ہوئے کیسے؟ تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے دل و دماغ کی اپج پیش کروں کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، میری عقل نے یہ سمجھا، مارو اس کو، سب کو کنارے کرو۔ میری عقل بھی کچھ ہے، اس راہ میں بالکل لولی لنگڑی ہے۔ میں وہی کیوں نہ بیان کروں جو حدیث میں آیا، جو حضور بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم سے خود قدرت نے پوچھا کہ ابراہیم تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے تجھ کو خلیل کیوں بنایا؟ قدرت نے پوچھا۔ تجھے معلوم ہے؟ یا ابراہیم، یہ ان پر وحی آئی، یا ابراہیم اتدری لما اتخذتک خلیلا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا؟ ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکے تھے، قدرت نے پھر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ یہ خلیل پر کرم ہے، خود قدرت نے جواب دیا۔ لِأَنِّي رَأَيْتُ مِنْكَ الْعَطَاءَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْأَخْذِ، خود ہی سوال کیا، خود ہی قدرت جواب، اس لیے کہ میں نے دیکھا اے خلیل کہ تجھے لینے سے زیادہ اچھا دینا لگتا ہے۔ لینے کا شوق تو سب کو ہے، کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا ہو تو مجھے بتا دینا۔ اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، زیادہ لینے کا شوق تو سب کو ہے، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سبھی ہیں، لیکن دینے کا شوق کتنے میں ہے؟ ذرا تو انگلی رکھو تو۔ کیونکہ 2000 میں 10 آدمی نہیں نکلیں گے، یہ پرسنٹیج ہے۔ تو یہاں قدرت کہہ رہی ہے کہ میں نے اس لیے تجھے خلیل بنا لیا کہ تجھے لینے سے زیادہ اچھا دینا لگتا ہے۔ کوئی چیز رکھی تھی خلیل نے جو اللہ کی راہ میں نہ دے دی ہو؟ سب دے دیا۔ گھر بار کو سلام کر لیا، خاندان کو سلام کر لیا، وطن کو سلام کر لیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا، سب کے ساتھ ساتھ خود کو آتش کدے میں ڈال دیا۔ کچھ رکھا تھا انہوں نے جو خدا کی راہ میں نہ لوٹا دیا؟ کہا تجھے دینا بہت اچھا لگتا ہے، اور قدرت کو دینے والے پسند ہے، اور اللہ کے حبیب کو، سب نبیوں کو دینے والے پسند ہے۔ سن لو، اور یہاں دنیا میں انسانوں میں بھی دینے والے پسند ہے۔ فقیر بھی جب دیکھتا ہے کسی دینے والے کو تو وہاں سے ریڈی ہو جاتا ہے، لائن لگاتا ہے، اور مورچہ بندی کرتا ہے، سنبھالتا ہے مورچہ کہ دیکھو یہ آ رہا، یہ دے کے جائے گا کچھ، اور جو نہ دینے کا، ارے یہ تو چپر کھنٹو ابھی اسے چلا جائے گا اسے۔ کبھی کیا کیا کہتے کہتے قارون ہے جا رہا ہے، حامان ہے جا رہا ہے، خدا جانے کیا کیا۔ ہمیں آدمی بھی اس کو پسند نہیں، گھر والے بھی اس کو پسند نہیں کرتے، بخیل کو قدرت بھی پسند نہیں کرتی۔ اسی لیے سادی صاحب نے تو ایک ایسی بات کہی ہے، بخیل اربو زاہد بہروبر، بخیل آدمی، کنجوس آدمی، مکھی چوس آدمی اگر اپنی پرہیزگاری خشکی اور تری پر بھی رکھ دے، سمندر پہ بھی مسلح بچھا دے، خشکی پر، جنت پہ تو نہیں جائے۔
اس لیے کہ بخل جہنم کی وہ ہے، شاخ ہے. جو بخیل ہو گیا جہنم کی ایک شاخ پکڑ کے بیٹھا ہے، وہ مرنے کی دیر. تو کہتے بخیل ار بود زاہد بہروبر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. کنجوس آدمی اگر خشکی اور تری میں بھی اپنی پرہیزگاری رکھے، یہاں 2-4 رکعت پڑھی، اشراق پڑھا، چاشت پڑھا، کچھ تہجد پڑھ لیا، کہا بڑا پرہیزگار، بے اتنے سے مال کتنا خرچہ کر رہا ہے. یہ وہ امہات الاعمال میں سے مال کیا خرچ کر رہا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے. دونوں ملا کے دیکھا جاتا ہے کہ جان تو خرچ کر رہا ہے، مال نہیں خرچ. تو خلیل کو خلیل اس لیے بنایا کہ انہوں نے کچھ رکھا ہی نہیں جو خدا کی راہ میں لٹا نہ دیا ہو، کچھ نہیں رکھا. تو قدرت نے بھی جو کچھ انعام تھا خلیل کے حوالے کر دیا، اور حبیب سے کہا میرے حبیب تم خلیل کی راہ پر چلو. جی سر، ہم لوگ ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں. اسی لیے عارف رومی کہتے ہیں اور بڑے مزے سے کہتے ہیں، ہر چے داری صرف کن در راہ او. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں، ڈینگ مارنے کے لیے نہیں، سخی کہلانے کے لیے نہیں، نہ کچھ نہیں، اللہ واسطے. ہر شداری صرف کن در رہا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، آواز سے کوٹ کیا پڑھ سکتے. کہا جو کچھ بھی رکھتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو روز. یہ نہیں کہ یہ نہر کبھی کبھی جاری ہوگی ہمیشہ بند رہے گی، نہ نہ نہ، خرچ کرو. اس لیے کہ قدرت نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ عارف رومی کہتا ہے. اور یہ بلائیں جتنی ہیں پہلے مال ہی پر آتی ہیں. جیسے فرشتے روز اترتے ہیں نا، بلائیں بھی اترتے ہیں، تو پہلے مال پر آتی ہیں. اگر آدمی مال بچا لے گیا تب جان پر آ جائے گی، تب جان پر آتی. اب جب جان پر آئی تب مال نکالنا شروع. جب رگ دبائی گئی اس کی، اب کہا کہ اب بکرا نکالو. پہلے 1 روپیہ نہیں نکلتا تھا، اب بکرا نکل رہا. کہا صدقے میں جا رہا ہے. اور لکھا ہے حدیث پاک میں، سنیں گے آپ حدیث کے درس میں، کہ بخیل سے قدرت ایسے نکلواتی ہے. اب ڈاکٹر کو دے رہا کہ ذرا سا دیکھنا ڈاکٹر صاحب اس کو بچا لینا، جو کچھ بھی خرچ ہوگا اب تو کرنا ہے، کیا کرو گے؟ اب تو آ گئی جان پر. مال بچایا تم نے، جان پر آ گئی آپ. اور اگر مال دیا ہوتا جان پر نہیں آتی آفت. اگر آدھی کھجور جہنم سے بچا سکتی ہے صدقے کی، تو کیا یہ آدھی کھجور دنیا کے آفت سے نہیں بچا سکتی؟ میں کہاں غریب سے کہہ رہا ہوں جس کے پاس 1 ہی کھجور ہے کہ وہ اٹھا کر کے 1,00,000 2 لاکھ دے دے. کہاں سے دے دے گا بیچارے؟ کچھ ہے ہی نہیں. 1 ہی کھجور تو ہے، کہا آدھی دے دو. یہ آگ سے بھی تمہیں بچا دے گی اور یہاں کی آفت سے بھی بچا لے گی. روز کرو صدقہ، صبح شام کرو سجدہ. اس لیے کہ آج جو دن ملا گا پھر اب یہ کبھی نہیں آئے گی زندگی. یہ دن جو گیا زندگی کے 1 دن کم ہو رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں. وہ رات جو آ رہی ہے پھر دوسری نہیں ملے گی.
تو کوئی رات جانے نہ پائے کچھ نہ کچھ نیکی ہونی چاہیے، کوئی دن جانے نہ پائے کچھ نہ کچھ نیکی ہونی چاہیے، یہ اسلام نے کہا تھا۔ لیکن دنیا کی راہ پہ چل کے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ بچائے اور اللہ نیک توفیق دے سب کو۔ سرکار کے دینے کی شان بھی سن لیجئے کہ کیسے دیتے۔ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو 3 دن گزرنے سے پہلے میں سب دے دوں گا اللہ کے۔ یہ تو سرکار کی ہے۔ ازواج مطہرات کی بات تھوڑا سا کر دوں، عمل زندگی میں لاؤ، اس واز کو اپنی زندگی میں داخل کرو تو فائدہ ہوگا، صرف میں سن لینے سے کہ زندگی میں داخل کرو۔ ازواج مطہرات، باہر نماز، باہر پلیز، دیکھ رہے ہیں کہ آواز ہو رہا ہے، مسجد پوری پڑی ہے یہاں سے وہاں تک، لیکن اب یہ اس عمر تک کچھ نہیں معلوم ہوا، اب خدا جانے کب معلوم ہوگا۔ ازواج مطہرات ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت ساری رقم آئی، بہت ساری رقم آئی۔ امیر المومنین کی طرف سے بھی آتی رہتی تھی اور صحابہ بھی، چونکہ سب مسلمان کی ماں ہیں، وہ نظر کیا کرتے، بہت ساری روزے سے تھیں، آپ ادھر آئی ادھر بانٹ دیا سب۔ اب وہ بیچاری جو خادمہ تھی گھر کی، وہ دیکھتی رہی، کچھ کہہ نہیں پائی، آئی اور سب بانٹ ڈالا، ادھر آئی ادھر دے دیا، ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ سے دے دیا۔ یہ 2 ہاتھ اسی لیے ایک سے لو اور ایک سے دو، اور ایسا دو کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ بہت طاقتور صدقہ۔ 2 ہاتھ اسی لیے ہیں، ایک سے لو، لینے والے تو ہیں لاؤ 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 لاؤ، خدا جانے کا پوری دنیا لاؤ لاؤ، میرے لیے لاؤ، یہ دنیا میرے ہی لیے ہے، دینے والے کدھر ہیں؟ یہ دوسرا کیا کرے گا بیکار۔ وہ دیکھتی رہی خادمہ بیچاری، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا تو کچھ تھا نہیں گھر میں، وہی کھجور اور دودھ۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ اتنا سب آپ کے پاس آیا تھا، تھوڑا سا افطار کے لیے آپ رکھ لیتی تو۔ افطار کے لیے بھی نہیں رکھتا، ارے اس وقت یاد دلاتی، تھوڑا سا رکھ لیتی میں کو، اس وقت یاد دلاتی تو۔ یہ گھر میں سیکھا تھا حضور کے، وہ تعلیم ایسی تھی، جیسا دیکھتی تو ویسا کرتی تھی۔ اللہ پاک اس اسلامی قانون کو ہمارے اندر آنے دے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحنان المنان بالبر معروف وبالإحسان موصوف، لا الہ الا هو فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین، واشہد ان لا الہ الا اللہ العظیم الدیان، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب الرحمن۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد
فیا عباد اللہ من تبصر راز خارف الدنیا ہباء منصورا ومن تذکر تزود التقوى لینقلب الى اہلہ مسرورا واذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین واعتبروا بالذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد وآخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین این من قال اللہ فیہم ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون کیف کان عاقبۃ امرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فاتقوا اللہ عباد اللہ واستعدوا لیوم النشور واخلعوا لباس العصیان والطغیان والفجور ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات بأنہ غفور رحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین لا سیما علی اولہم بالتصدیق وافضلہم بالتحقیق سیدنا مولانا الامام امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب والموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى كامل الحياء والإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلى اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم وعلى ابنہ السیدین الشہیدین سیدین ابی الحسن و ابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلى امہما سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء فلزت قبض خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلام علی ابی الکریم علیہا وعلا والہا وبنیہا وعلا مہی شریفین المکرمین عند اللہ وعند الناس سیدین ابی عمارت حمزہ وابی الفضل العباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلا سائر فرق الانصار والمہاجرہ وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة
اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا یا مولانا وجعلنا منہم واخذل من خذل دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزَّ وَأَجَلَّ وَأَتَمَّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.